السلام علیکم طلباء و طالبات. نویں جماعت حصہ غزلیات میں ہم آج پڑھیں گے تنہا انصاری کی غزلیں. جو دو غزلیں ان کی ہمارے نصاب میں شامل ہیں وہی آج ہم پڑھیں گے. غزل نمبر 1. میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے. کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے. میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے. نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے. خیال پرسش اعمال تنہا، خیال پرسش اعمال تنہا، ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے. یہ غزل نمبر 1 تنہا انصاری کی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. اس کی تشریح ہم کریں گے ابھی. شعر نمبر 1. میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے. تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے. اس کی جدائی کے غم میں مجھے اپنی ہر صبح اندھیری لگ رہی ہے. یعنی محبوب کے بغیر نہ سکھ ہے نہ چین ہے، صرف دکھ ہی دکھ اور بے چینی کا عالم ہے. شعر نمبر 2. کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ میرا دل محبوب کے غم سے دوچار ہے، اور میں اس غم اور درد کا جتنا علاج کرتا ہوں میرے دل کا غم اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے. غم دل کا کوئی علاج نہیں بن پڑتا. میں اس غم دل کا جتنا علاج کرتا ہوں یہ اسی قدر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. شعر نمبر 3. میں دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ میرے محبوب، جب سے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تیری جدائی میں ڈوبا جا رہا ہوں. جب بھی تیری یاد آتی ہے، تیرا تصور آتا ہے، تیرا خیال آتا ہے تو میرا دل اور تڑپ جاتا ہے. شعر نمبر 4. نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے. اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف میں کہتا ہے کہ ابھی تک میرے محبوب کے چہرے پر نقاب یعنی پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کے حسن و جمال سے اس کی خوبصورتی ہر طرف پھیل گئی. اور یہ حد درجہ حسین جمال کا نور جب چاند نے دیکھا تو وہ بھی شرما گیا کہ میرا حسن تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. غزل کا مقطع ہے. خیال پرسش اعمال تنہا، خیال پرسش اعمال تنہا، ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے. غزل کے اس مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں آ کر نیک عمال کبھی نہیں کی. میں ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہا، اور جب میں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں گا تو وہ یہ سوچ کر میری روح جو ہے وہ کانپ اٹھتی ہے کہ میں وہاں جا کر کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیا اعمال کیے دنیا میں نے گناہ کیے. تو یہ تھی غزل نمبر 1. غزل نمبر 2. تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا. میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجھانا نہیں آتا. شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا. چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا. تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا. یہ غزل نمبر 2 تنہا انصاری کی. اس کی تشریح میں ہم چلتے ہیں. شعر نمبر 1 غزل کا مطلع جو ہے. تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا. فرقت کہتے ہیں جدائی کو. تو شاعر اس شعر میں اس مطلع میں کہتا ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لیے درد کا باعث ہے.
اور یہ اس قسم کا درد ہے کہ میں اس کو خود تو سمجھ لیتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں، اتنی سوچ نہیں کہ میں تم کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ تمہاری جدائی میں کتنا درد، کتنا دکھ اٹھاتا ہوں۔ غزل شعر نمبر 2، میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجھانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں ایسے پھول کی مانند ہوں کہ میں ہر موسم میں کھلا رہتا ہوں، یعنی کہ اگر خزاں آ جائے، خزاں کے تیز جھونکے آئے ہوا کے، وہ بھی مجھے، ان سے بھی میں مرجھا نہیں سکتا ہوں۔ یعنی میں ایسا پھول ہوں کہ ہر موسم میں، ہر طوفانوں میں کھلا رہتا ہوں، مسکراتا رہتا ہوں۔ شعر نمبر 3، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کی جو کشتی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے اور موجوں کے طوفان کا سامنا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی ہو، مجھے کبھی بھی کسی حالات میں بھی گھبرانا نہیں آتا اور میں ہر حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ شعر نمبر 4، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر یعنی تنہا انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنا راستہ بنانے کے لیے بڑے سے بڑے پتھر کو ٹھوکروں سے ہٹا سکتا ہوں۔ اتنی قابلیت میں مجھ میں ہے کہ میں کسی بھی حال میں اپنا راستہ بنا سکتا ہوں، لیکن کسی کی نرم و نازک امیدوں کو ٹھکرانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ یعنی کہ میں بڑی مشکلوں کا سامنا کر سکتا ہوں، لیکن کسی کے دل کو نہیں توڑ سکتا ہوں، یہ طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ غزل کا مطلب مکتا ہے، تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تب تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ یہ اس غزل کا مکتا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے، تنہا انصاری کہتے ہیں کہ ذہنی اذیتیں برداشت کرنے میں مجھ کو مزہ آتا ہے، یعنی تڑپنے ہی میں زندگی حاصل ہوا تنہا، کہ تڑپنا، ذہنی اذیتوں کو برداشت کرنا، اس سے مجھے زندگی میں مزہ آتا ہے۔ میں خود اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی اور کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ مجھ کو نہیں آتا۔ یعنی کہ میں دوسروں کی تکلیفوں پر مسکرا نہیں سکتا یا اس سے لطف اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ تھی غزل نمبر 2 تنہا انصاری کی، جو ہم نے ابھی پڑھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔